ایک ملک کے ایک عالم صاحب بیان کر رہے تھے، اے لوگوں، پہلے اگر کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کا بے وضو نام لیتا تھا مر جاتا، تو پھر اللہ نے فرمایا عبد القادر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو عبد القادر نے کہا اچھا، غوث پاک نے کہا اچھا۔ اس کے بعد اگر کوئی بے وضو نام لیتا بال ٹوٹ جاتا تھا۔ او بھائی یہ کہاں سے تم نے خرافات نکالی ہیں بھائی؟ کون سی کتاب میں پڑھ لی تم نے یہ بات؟ جھوٹے واقعے بنا کے بیان کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ ہمارے لوگوں کو یہ چیزیں، ایک بھائی اولیاء ولی صاحب تھے، یوں کرتے تھے سونا نکل آیا، یوں کرتے تھے چاندی نکل آئی، ٹھیک ہے کرامت منقول ہوگی، انکار نہیں ہے۔ اب وہ بچے کہتے ہیں حضور آپ بھی کر کے دکھائیں، نہیں یہ اولیاء کرام کریں گے۔ اچھا کوئی زمانے کا ویسا ولی بتائیں جو ایسی کرامت، وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو کرامت بیان کرنا منع نہیں ہے کہ اگر آج اولیاء ایسی کرامات دکھاتے نظر نہ آئے تو کیا ہم بیان نہ کریں، لیکن ان کو مین بنا کر ہم نے یہ سوچا شاید ہم بچوں کا عقیدہ بہت اچھا کر رہے ہیں، ان کو مضبوط کر کے اپنے دین کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ نتیجہ نکلا کہ آپ واقعات بیان کر رہے ہیں۔ ایک شخص جس کو قرآن حدیث بیان بھی نہیں کرنی آتی، لیکن اس نے ایک ہاتھ میں بخاری ایک ہاتھ میں قرآن اٹھا کر ہمارے بچوں کو کہتا ہے قرآن میں یہ حدیث میں یہ ہے، ہمارے بچے فوراً اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا ہمارے جو مفتی اکمل صاحب ہیں، سلوٹ ہے مفتی صاحب، جزاک اللہ۔ اس کو بھی میں اسپیشل ٹاپک بناؤں گا کسی دن۔ مفتی صاحب کی ویڈیو آئی ہے نا 2-3 دن پہلے، ہمارے مسلم ٹوڈے والے بھائی نے اس کو کور کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ جو غوث پاک کا نام بغیر وضو کے لیتا تھا اس کا بال ٹوٹ جاتا تھا، تو اس قسم کی کرامات جو کہیں لکھی نہیں ہوئی ہیں وہ آپ بیان کرتے ہیں، تو پھر تو مذاق آپ کا اڑے گا۔ اور دیکھیں وہ ایک بندہ جو نہ عالم ہے، نہ حدیث جانتا ہے، نہ قرآن جانتا ہے، اللہ گل ہے تو سارے بابے لمحے پا لینے ہو رہے۔ اس نے ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں بخاری پکڑ کے ہماری نوجوان نسل کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے آپ کی انہی خرافات کی وجہ سے۔ تو آپ اس قسم کی کرامات نہ بیان کیا کریں، اور جب آپ کرامت بیان کرتے ہیں تو وہ اگلا سوال کرتا ہے کہ اب بزرگ کدھر ہیں، کر کے دکھائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بابے اب کرامتیں نہیں دکھا سکتے، اس بنیاد پر ان بزرگوں کو نہیں مانا جا سکتا۔ اگر اس بات کو دلیل بنایا جائے تو پچھلے 1400 سال میں اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ نہیں، یہ تو بات ہی غلط ہے، یہ آپ بات کا رخ ہی بدل رہے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ انجینئر صاحب آپ نہیں مانتے، دیکھیں ہمارے پاس فلاں بابا ہے جو اڑ سکتا ہے۔ یہ اگلی بات جو آپ لکھ رہے ہیں، یہ مجھے اب تانا کس چیز کا دے رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے معجزات، اگلے انبیاء کے معجزات تو میں مانتا ہوں قرآن و سنت کی وجہ سے، وہ آپ بھی مانتے ہیں، اس کا تانا مجھے کیوں دے رہے ہیں کہ میں ان معجزات کو کیوں ٹھیک مان رہا ہوں؟ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان معجزات کا انکار کر دوں؟ کیا بات کر رہے ہیں بھائی؟ آپ مجھے کافر بنانا چاہتے ہیں؟ تو جس پہ میں اور آپ متفق ہیں اس کو تو آپ بحث میں لے کر نہ آئے۔ ہمارا اختلاف وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں۔ چلیں میں آپ کے کہنے پہ آپ کو ایک پھکی دے دیتا ہوں جو میں نے دی ہے، آج تک اس پھکی کے بعد ڈکار ہی آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو آڈا کیڑا کیڑا بابا ہے جدا پیو نہیں پہلا بتا؟ دیکھا کیسا چک بجتا میں، ایک مارنا ایک۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی کسی ولی اللہ کا تعارف کرائے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لوگ اس کا مطلب کیا لیں گے؟ اللہ سے ڈر جائیں۔ اس کا جواب یہ دیں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی خاصیت تھی۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ تانا دوں گا کہ نہیں یہ کیا ہوا، پھر آپ عیسیٰ کو بھی بغیر باپ کے ماننا چھوڑ دیں۔ لو سامو، یہ کہیں گے آپ؟ کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ آپ کہیں گے یار وہ تو ثابت ہے، لیکن اس طرح کی کوئی چیز یہاں رپورٹ نہیں ہوئی ہے۔ پھر مجھے فیل کرو نا، بابا بھی میں نے ڈھونڈ لیا وہاں میں اڑنے والا، پیر بگوڑے شاہ، ہاں سعد رضوی کا اسسٹنٹ، اس نے کہا تھا کہ ہم مینار پاکستان سے کودیں گے۔ میں نے کہا کود، داتا دربار پہ لینڈ کر، میں اپنا یوٹیوب چینل ڈیلیٹ کر دوں گا، بلکہ میں بریلوی ہونے کا اناؤنسمنٹ کر دوں گا۔ کر، میں کیا ٹرمپ بھی بریلوی ہو جائے گا۔ تو کرتے بھی نہیں ہو، مجھے مینے مارتے ہو، کر کے بتاؤ۔ ابھی دیکھیں نا ہمارے جو مفتی اکمل صاحب ہیں، سلوٹ ہے مفتی صاحب، جزاک اللہ۔ اس کو بھی میں اسپیشل ٹاپک بناؤں گا کسی دن۔ مفتی صاحب کی ویڈیو آئی ہے نا 2-3 دن پہلے، ہمارے مسلم ٹوڈے والے بھائی نے اس کو کور کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی جو غوث پاک کا نام بغیر وضو کے لیتا تھا اس کا بال ٹوٹ جاتا تھا، تو اس قسم کی کرامات جو کہیں لکھی نہیں ہوئی ہیں وہ آپ بیان کرتے ہیں، تو پھر تو مذاق آپ کا اڑے گا۔ اور دیکھیں وہ ایک بندہ جو نہ عالم ہے، نہ حدیث جانتا ہے، نہ قرآن جانتا ہے، اللہ گل ہے تو سارے بابے لمحے پا لینے ہو رہے۔ اس نے ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں بخاری پکڑ کے ہماری نوجوان نسل کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے آپ کی انہی خرافات کی وجہ سے۔
تو آپ اس قسم کی کرامات نہ بیان کیا کریں. اور جب آپ کرامت بیان کرتے ہیں تو وہ اگلا سوال کرتا ہے کہ اب بزرگ کدھر ہیں, کر کے دکھائیں. تو بھئی جینون سوال ہے, کیونکہ آپ نے ہمیں بتایا تھا دنیا بزرگوں سے خالی نہیں ہوتی, غوث کلی ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ملفوظات میں کہ اگر غوث نہ ہو تو زمین و آسمان قائم نہ رہے. کٹو نا غوث اپنا. ہمیں تو اس وقت غوث جو ہے ٹرمپ نظر آ رہا ہے, دنیا اس کے اشاروں پہ ناچ رہی ہے. تو غوث کتنے ہے؟ عراق ہڑپ کر لیا کافروں نے, لیبیا ہڑپ کر لیا, افغانستان کا چومن نکال دیا, ایران کے اوپر چڑھ دوڑے, فلسطین میں اتنی شاتیں ہوگی, وہ کدھر ہیں؟ جب یہ باتیں کریں گے نا, انہوں مڈ تھلے چھوڑنے ہیں, جا کے پھر کٹے وڑ جاندے نے. اور جی اللہ کیوں نہیں کہہ رہا؟ اللہ نے تو کہیں نہیں کہا بھائی. اللہ نے تو یزید پلیت کے دور میں خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہوتے ہوئے دیکھی ہے, حجاج ابن یوسف کے دور میں دیکھی ہے, صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے. قرب قیامت میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے, ابرا کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا, کیونکہ اس سال رسول اللہ کی پیدائش کا سال تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عام الفیل. وہ اللہ نے یادگار بنانا تھا بس. یہ آپ کا کام ہے. امام مالک فرمانے نے امت مر جائے, اوے بابا جی تیرے بابے کیوں نہ مرن, بابوں نے نہیں کلمہ پڑھا ہوا, یہ صرف اپنی باتیں کروانے کے لیے تھے. آج مسلمانوں میں مشکل وقت آیا ہے, رسول اللہ کی فلمیں بنائی جا رہی, نعوذ باللہ, کارٹون بنائے جا رہے ہیں, بابے کیوں مر گئے ہیں, نگاہ مارے, یوٹیوب کو ڈیلیٹ کریں. تو بابا جی اور ان کے ماننے والوں, پہلے اپنے بزرگوں کو کہو کہ یہ کتے کی موت مر جائیں, کہ یہ ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا سکے, کیونکہ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ نگاہیں مار کے شہروں کو آگ لگا دیتے ہیں, مرید ہی صرف ساڑتے جائے, لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے پہ. تماشے بنائے ہوئے انہوں نے. تو ہم تو انتظار میں نکالے کرامت. ابھی دیکھیں نا کتنی بڑی کرامت ہوئی ہے. ہندو ایک بندہ بچا ہے, 11 نمبر سیٹ پہ بیٹھا تھا, مسلمان ہوتا ہے نا, کہنا جی 11ویں دی نسبت کام آ گئی. لکھ لیں میری بات, 11ویں والے بزرگ کے کھاتے میں پڑ گیا تھا وہ. سلام ہے جی اس ہندو کو, اور وہ بھی اس برکت سے کہ وہ رہتا ہے وہاں پہ یورپ میں. ادروائز وہ انڈیا میں رہتا نا, ابھی تک کچھ پنڈتوں نے گھیر کے نا کسی دیوی کے چکر میں اس کو ڈال دینا تھا. کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا ہے, کئی سال پہلے ایک ایئر کریش میں ہندو بچا تھا, تو باقاعدہ اس کا ٹی وی پہ اشتہار آتا تھا, اس نے وہ لاکٹ ڈالا ہوا تھا ایک دیوی کا, وہ کہتا تھا دیکھیں اس لاکٹ کی وجہ سے میری بچت ہوئی ہے. این کو لاکٹ کاٹ لینا سی اپنا, اور پھر کتنے لاکٹ بکنے سن. ہاں, جو پی کے فلم میں انہوں نے دکھایا ہے, وہی کچھ ہی ہونا تھا, وہی رانگ نمبر چلنے تھے. بابا جی ہاں, یہ صحیح ہو رہا ہے ان کے ساتھ. تو یہ کرامت پھر اس کی بھی مانو ہندو کی. بھائی اللہ تعالیٰ گیون سرکمسٹانسز میں کسی کی زندگی لکھی ہے, اس کو بچا لے گا, دیٹس آل. باقی اس طرح کوئی نہیں ہوتا بھائی. میں نے ٹیکنیکل ریزن بھی اس کی بتائی ہے, وہ کیوں بچا ہے. سب سے جہاز میں مضبوط جگہ وہ ہوتی ہے فیوزلاج اور ونگ کا جوائنٹ. ادھر جب بھی ایئر کریش میں کوئی بندہ بچا ہے تو ہمیشہ اس جوائنٹ کے پاس بیٹھا ہوا بندہ بچا ہے, اور وہ بھی اس نے پورا بتایا کہ میں کیوں بچاؤں. اس نے کہا کہ جب جہاز ٹکرایا ہے اس بلڈنگ کے ساتھ, تو میں جس والے پورشن میں بیٹھا تھا وہ حصہ ٹوٹ کے نچلی والی جگہ پہ گر گیا. پہلا امپیکٹ وہاں پہ ہوا, دوسرا نیچے, اور پھر اس نے سیٹ بیلٹ باندھ دی ہوئی تھی. اگر سیٹ بیلٹ نہ باندھی ہوتی چھت کے ساتھ لگتا تو گاڑی میں بندہ مر جاتا ہے. کہتا ہے وہ ایمرجنسی گیٹ کھلا تو میں فوراً سے نکلا, تھوڑا سا لیٹ ہوتا تو تیل میں جل جاتا. وہ جو اس وقت جو آگ لگ گئی, اس وقت جو آگ لگتی ہے فوراً ایئر کریش کے بعد, وہ اس میں جل سکتا تھا, وہ بچ گیا. وہ ٹیکنیکلی بالکل اللہ نے حالات فیوریبل کیے. اس طرح نہیں ہوتا ایک بندہ پیٹرول کی ٹینکی کے اوپر بیٹھا اور نیچے سے آپ آگ لگاتے ہیں وہ زندہ بچ جائے گا, اس طرح نہیں ہوتا. تو اس طرح اگر کرامتیں بنائیں گے کر کے بتائیں نا, کرامت کے ہم منکر نہیں ہیں. اچھا کرامت پھر مانو ایک بندہ اکیلا جیلم کے پلیٹ فارم سے اپنے چند جاننثار ساتھیوں کے ساتھ ایک دعوت بلند کرتا ہے, اور 1200 سال کے بزرگ, ان کے ماننے والے, ان کے مولوی, ان کے سارے بزرگ فیل ہو گئے, اور ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ مرنے سے پہلے انجینئر کا رد ضرور کرنا ہے. ایک بندہ نہیں قابو آ رہا, تو یہ کرامت ہے بھائی. جیلم پلیٹ فارم کرامت ہے, لو سامو منو اس کرامت نو.